واضح کروں گا کہ حسد آخر کار کون سی بیماری ہے، کون سا مہلک مرض ہے، اور انشاءاللہ اگر اس میں وقت رہا تو 5 منٹ نکاح پہ بھی گفتگو ہوگی۔ حسد یہ وہ مہلک اور گناہ اور عذاب ہے کہ حاسد کسی نعمت، عظمت، دولت کو دیکھ کر اس سے جلن کرتا ہے، اس پہ حسد کرتا ہے۔ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہو، اب نعمت کئی چیز کی ہیں، جیسے کہ دولت اللہ نے عطا کی، اب اس پہ حسد کرے، یا اللہ نے نعمت عطا کی، یا اللہ نے عظمت عطا کی، یا اللہ نے مقام و رتبہ عطا کیا، یا رب نے شہرت عطا کی۔ یہ تمام چیزیں اگر رب تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں کو عطا کر دی، پھر کوئی شخص اس پر جلے، اس پہ حسد کرے، اندر سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کا نام ہے حسد۔ اور یہ حسد وہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یأکل الحسنا کما تأکل النار الحطب، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ملتی ہے کہ حسد یہ وہ چیز ہے کہ جس طریقے سے الحسد یأکل الحسنا، کہ حسد جس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ وہ مہلک مرض ہے، یہ وہ مرض ہے کہ جس مرض کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کے سامنے فرما دیا تھا کہ حسد یہ وہ بیماری ہے کہ یہ ان قریب یہ میری امت میں آئے گی۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر، اس کے علاوہ امام محمد غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مابین فرمایا کہ ان قریب میری امت میں وہ بیماریاں آنے والی ہیں جو پہلی امتوں میں آ چکی ہیں۔ صحابائی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بیماریاں کون سی ہیں جو ان قریب آنے والی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بیماری یہ ہے جو میری امت میں آئے گی کہ لوگ غرور کریں گے، لوگ گھمنڈ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ مال کی زیادتی کی خواہش کریں گے، یعنی یہ خواہش کریں گے کہ کاش سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہو۔ میری نبی نے فرمایا تیسری چیز یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، ایک دوسرے سے دوری بنائیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو چوتھی بیماری ہوگی جو ان قریب میری امت میں آئے گی وہ یہ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آج ہمارے اندر موجود ہے۔
اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی عقل مند انسان اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ امت محمدیہ کے اندر غرور و گھمنڈ نہیں ہے. یقیناً یہ بیماری آ چکی جو مصطفیٰ کریم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا. اس کے علاوہ آ کر یہ بھی کہا تھا کہ کثرتی مال کی خواہش ہوگی. کیوں اسلم بھائی؟ صحیح روایت ہے. کثرت مال کی خواہش ہوگی، یعنی یہ خواہش ہوگی کہ کاش سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہو، اتنی روپیہ میرے پاس ہو، اتنی دولت میرے پاس ہو، یہ عظمت میرے پاس ہو، یہ حکومت میرے پاس ہو، یہ رتبہ میرے پاس ہو، یہ طاقت میرے پاس ہو، یہ دبدبہ میرے پاس ہو، یہ قوت میرے پاس ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں روپے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے دوری بنائیں گے. آپ اندازہ کر لیجئے پہلے کا محاسبہ اور آج کا دور. آج سے 20 سال پہلے قریب ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ سن لیتے تھے کہ میری ماں اپنی نانی کے گھر جا رہی ہے عزیزان محترم، تو 2 دن 3 دن پہلے تیاری ہو جایا کرتی تھی کہ نانی کے گھر 8 دن رکنا ہے، نانی کے گھر 10 دن رک کے آنا ہے، ماما کے گھر 20 دن رک کے آنا ہے. پہلے سے تیاری ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ وہ بھی اپنے دوستوں میں کہتا تھا میں نانی کے گھر جا رہا ہوں، میں ماموں کے گھر جا رہا ہوں. عزیزان گرامی بڑی خوشی ہوتی تھی. لیکن آج اس مجمع کے اندر کوئی یہ بتا دے کہ اپنی نانی یا ماموں کے گھر اگر 2 دن سے زیادہ کوئی وقت دیتا ہو، 2 دن تو دوسری بات ہے جنابی والا، 1 دن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 دن بھی بہت دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت زیادہ ہو گیا. پہلے اگر میت ہو جایا کرتی تھی تو 2 دن 4 دن 10 دن لگایا کرتی تھی. کیوں؟ یہ شریعت نے جو بول دیا کہ قرب قیامت یہ چیزیں ہوئیں گی، اور جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ یقیناً ہونا ہے. اس لیے ہونا ہے. میرے آقا نے فرمایا، مصطفیٰ کریم نے، کہ جو میں وہ کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب کہتا ہے میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے. عزیزان محترم، تو اس سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ جو چیزیں ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا تھا وہ یقیناً دن بدن ہوتی ہوئی نظر اور ظاہر بظاہر نظر آ رہی ہے. تیسری میں آ کر ارشاد فرمایا، چوتھی کہ حسد بہت زیادہ ہوگا، حسد زیادہ ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں زیادہ تر میرا اپنا خیال ہے کہ رائن پریوار کے لوگ موجود ہیں، رائن برادری کے لوگ موجود ہیں. آپ خود ہی اپنے اندر یہ چیز کا جائزہ لے لیں. اگر دکان بغل میں زیادہ ہوگی، گراہک زیادہ یہاں آ رہے ہوں گے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہوگی اور یقیناً ہوتی ہوگی. میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس میں نہیں جاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آخرکار دکان کو کس نے باندھ دیا ہے، آخرکار دکان کیوں نہیں چل رہی ہے. یہی وہ دکان تھی جس دکان کی دولت سے میں نے اپنا محل تیار کیا تھا. یہی وہ دولت، یہی وہ دکان تھی کہ جس کی بنیاد پر میں نے 2 منزلہ تیار کیا تھا. یہی وہ دولت، یہی وہ دکان تھی جس کی پیسے سے میں نے اپنی بچیوں کی شادی کی تھی، اپنے بچوں کی شادی کی تھی. جو چاہتا وہ خریدتا. لیکن مولانا آج معاملہ یہ ہے کہ دکان نہیں چل رہی ہے، گراہک نہیں آ رہے ہیں. لیکن یہ میرے ہی ساتھ ہے، لیکن میرے بغل والا جو میرا پڑوسی ہے اس پہ گراہک ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ گراہک ختم نہیں ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اپنی دکان کی شکایت ہوتی تو جائز ہوتا کہ واقعی اس نے شکایت کری ہے، لیکن دوسری دکان کا معاملہ پیش آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی حسد ہے، تکلیف ہے کہ جو گراہک اس کی دکان پہ جا رہا ہے وہ میری پر ہے، جو سامان اس پر بک رہا ہے وہ میرا بھی بکے، اس کی دکان کو چھوڑ کر میری دکان پر ہے. عزیزان محترم، آج ہماری ایک بلڈنگ بن جاتی ہے ایک گھر کے بغل میں تو تکلیف ہوتی ہے اس کی بلڈنگ اتنی بلند کیوں ہو رہی ہے، میری بلڈنگ بلند کیوں نہیں ہے. آج ایک آدمی اگر شہرت پا جائے تو اس کی شہرت سے تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی عہدہ پا جائے اس عہدے سے تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے دولت جمع کر لی اس کی دولت سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ
خود اندازہ کر لو کہ مصطفیٰ کریم نے آج سے 1446 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں بیماری پیدا ہوگی اور وہ بیماری کا نام حسد ہے. حسد. لیکن عزیزان گرامی الترغیب بالترہیب کے بعد بھی آپ سن لیں, جو حسد کرتے ہیں وہ بھی سن لیں, جو غرور کرتے ہیں وہ بھی سن لیں, جو گھمنڈ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں. اگر آپ نے کسی سے حسد کیا, آپ نے اگر کسی سے جلن رکھی, آپ نے اگر کسی سے عداوت رکھی, آپ نے کسی سے حسد کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تو بچا لے گا جس سے آپ حسد کرتے ہو, اس کو اللہ بچا لے گا, اور اس کی جو مصیبتیں ہیں وہ آپ کے اوپر رب تبارک و تعالی ڈال دے گا. جو مصیبتیں دوسرے کی وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. تو پھر اس حکایت سے, اس واقعہ سے, ترغیب ترہیب کی روایت سے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا ہے, نہ تو کسی کی شہرت دیکھ کر, نہ کسی کی عزت دیکھ کر, اور نہ کسی کا مقام اور رتبہ دیکھ کر, اور نہ کسی کی دولت اور شہرت دیکھ کر. اللہ سے دعا کیجیے, وہ رب سب کچھ دینے والا ہے. رازق تو وہ ہے, رزق کوئی مولانا نہیں دیتا صاحب, رزق کوئی پڑوسی نہیں دیتا, رزق دینے والی جو ذات ہے وہ ہماری پالنہار کی ہے, اور وہ پالنہار کہتا ہے مانگنا ہے تو میرے در پر آؤ, سب کچھ ملے گا, لیکن قریب تو آؤ, اس کے پاس تو جاؤ. اور اس کا دروازہ ہے, اس کی بارگاہ ہے, سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے مسجد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ سب سے بہتر جگہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. اب وہاں جائیے, اپنے اللہ سے مانگیے, سب کچھ ملے گا, لیکن حسد کسی سے نہیں کرنا ہے. اور جب بھی آپ کسی کی مدد کریں, کسی کی بھی مدد کریں, تو آپ پوشیدہ طور پر کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مجمع الزوائد کے اندر روایت ہوتی ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تم کسی کی مدد کرو, کسی کی بھی دولت کے ذریعے سے تو چھپا کر کرو, اس لیے کہ اگر عام کرو گے تو یہ ایک نعمت ہے, لوگ اس پر بھی تم سے حسد کریں گے. عزیزان محترم, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے, اس کی بارگاہ کے لیے, اس کے راستے کے لیے نکالا کریں تو اس طور پر نکالا کریں کہ دائیں ہاتھ سے نکالا کریں تو بائیں کو خبر نہ ہو. عزیزان محترم, اب اور دیکھیں, ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, بڑی پیاری روایت ہے, اور یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی, اچھا جو میں بول رہا ہوں یہ صاف طور پر سمجھنا آ رہا ہے نا, بالکل صاف. انس بن مالک رضی اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام کا بھی جمع غفیر موجود تھا. حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابیوں, ابھی تمہارے پاس یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس میں سے ایک شخص آئے گا بھی تمہارے پاس, اور وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. صحابہ کرام نے دیکھا, تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آئے اور وہ تھے انصاری صحابی. تو کیا دیکھا کہ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی اپنی چپل موجود تھی. آ گئے, حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر میرے نبی نے یہی کہا, میرے صحابیوں تمہارے پاس ایک شخص آئیں گے, وہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر وہی صحابی آئے. تیسری دن پھر میرے نبی نے کہا کہ ایک صحابی آئیں گے تمہارے پاس, وہ جنتی ہیں. پھر وہی صحابی آئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, توجہ سے سنیے گا, حسد کیا وہ آپ کو بتا.
اور حسد نہ کرے تب پھر اللہ کے نزدیک مقام کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سن لیں. تیسرے دن آگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں حضور تو چلے گئے لیکن پولیس صحابی کے پیچھے میں ہو لیا اور جب ان کے پیچھے ہویا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 3 راتیں میں آپ کے پاس گزار لوں. 3 راتیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گزار لو بھائی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل دیا اور ان کی جائے مقام پر پہنچ گئے. 3 راتیں گزاری. میں نے دیکھ لوں کون سا ایسا عمل ہے ان کا کہ جس کے بارے میں حبیب خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. اس کا عمل تو دیکھ لے. دیکھا رات بھر سو رہے کوئی عمل نہیں ہے لیکن جب جب گڑبڑ بدلتی تھی اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب جب گڑبڑ بدل رہے تھے رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے. کوئی رات میں اور کوئی عمل نہیں. صبح کو اٹھتے فجر کی نماز کے لیے تو ذکر کی آواز آیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا صاحب آپ یہ بتائیے آپ کا کوئی خاص عمل تو مجھے نظر آیا نہیں لیکن ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ تم جنتی ہو. ایک دن نہیں بلکہ 3 دن لگاتار میرے آقا نے کہا کہ تم جنتی ہو. تمہارا کون سا عمل ہے جو تمہیں جنت تک لے گیا؟ اس انصاری صحابی نے کہا کہ وہی ہے جو تم نے رات میں دیکھا. کہ رات میں تو صاحب تمہارا کچھ عمل نہیں تھا کہ بس وہی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی واپس جانے لگا انہوں نے مجھے پھر بلا لیا. میں نے کہا بتاؤ. بولے میرے عمل وہی تھا جو تم نے رات میں دیکھا. رات میں کیا دیکھا؟ بولے سنو میرے جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے رات میں مجھ سے کوئی ایسی گفتگو سنی جو کسی کے خلاف ہو, کسی سے حسد کیا ہو, کسی کی نعمت سے میں جلا ہوں. بولے نہیں. تو سنو میرا عمل یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو طاقت دی, کسی کو شان دی, کسی کو نعمت دی تو میں کبھی بھی کسی کی نعمت پر نہیں جلا, میں کبھی بھی کسی کی دولت پہ میں نے حسد نہیں کیا, کبھی بھی کسی کی دولت پہ میں نے حسد نہیں کیا. یہی میری نیکی ہے جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اور میرے اوپر جنت واجب کر دی. امام مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کو روایت پر ذکر کیا تو اس روایت سے صاف طور پر یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بھی کسی کی نعمت, کسی کی دولت, کسی کی شہرت, کسی کی عزت, کسی کی عظمت, کسی کا رتبہ, کسی کا عہدہ, کسی کی طاقت و قوت, کسی کا گھر, کسی کی اولاد, کسی پہ ہم حسد نہ کریں. جتنی دیر حسد کریں اتنا ہی دیر تو اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے کئی گنا دولت تو ہمارے پاس موجود ہو, لیکن ایک ذات پر بھروسہ کیجیے, صرف ایک ذات پر, اور وہ ہے اللہ کی ذات, وہ ہے ہمارے پالنہار کی ذات. اس ذات پر اگر کسی نے بھروسہ کر لیا تو پھر دنیا کے کسی سیٹ کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا کے سامنے کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, بلکہ سارے انتظامات رب العالمین کی جانب سے ہو جائیں گے اور بندے کو خبر تک نہیں ہوگی. لیکن اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں, اور جو حسد نہیں کرتے ان کا مقام بھی آپ ایک روایت اور دیکھ لیں. احیاء العلوم کی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اور وہ سنا رہا ہوں جو آپ نے سب نے سن لیا ہوگا, اصل مہینہ تو پڑھ ہی لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کافی روایتیں ذکر کی, کتابیں بہت سنائی, آپ نے سنی بھی ہوگی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا عرش اعظم
کے سائے میں، عرش کے سائے میں دیکھا، پیغمبر موسیٰ بول اٹھے کہ یہ شخص بڑا مکرم و محترم ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ تو بارگاہ الہی میں دعا کی ہے، مولا اس کا نام کیا ہے جو عرش کے سائے میں ہے؟ اس کی نیکیاں کیا ہے؟ کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو عرش کے سائے میں ہیں؟ رب نے فرمایا موسیٰ سن لو، اس کی نیکیاں یہ ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو یہ اس دولت پر کبھی اس نے حسد نہیں کیا، اس نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی توہین نہیں کی۔ اور تیسری چیز میری پیغمبر اس شخص نے کبھی بھی چغلی نہیں کی، کبھی بھی کسی کی چغلی نہیں کی۔ میرے پیغمبر میں نے اس کو یہ مقام دے دیا ہے کہ آج یہ عرش کے نیچے ٹہل رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس روایت سے کیا سمجھا؟ یعنی اگر کس شخص کو اللہ نے نعمت دی ہے تو ہم دنیا کے اعتبار سے اگر اس سے حسد کرنے لگے تو کر لے، لیکن کامیابی نہیں ملے گی، کامرانی نہیں ملے گی، کامیاب نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی سب سے نیچا ہوتا ہوا جائے گا اور ناکام ہوتا ہوا جائے گا۔ دینی اعتبار سے اگر دیکھو، دین کی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ لو کہ دولت دینا، اگر کسی دولت سے اگر نفرت کرتے ہو، اگر حسد کرتے ہو تو سن لو، دولت دینا کسی انسان کا پسند نہیں ہے بلکہ اللہ کے حق میں ہے۔ عزت دینا، اگر آپ یہ سوچتے اس کو اتنی عزت مل گئی، اتنی دولت مل گئی، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو عزت دینا بھی کسی انسان کا حق میں نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے اور رب جسے چاہے ذلت عطا کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دے دی ہے تو پھر اس کو کوئی ذلت دے نہیں سکتا، اور جس کو میرے رب نے ذلت دے دی ہے پھر اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا، اور جس کو وہ اللہ عزت دے دے پھر اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کی نعمت پہ حسد کیوں کریں؟ ایک دوسرے کی نعمت پہ حسد کیوں کریں؟ تو یہی اس محفل سے پیغام لے کے جاؤ کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی کی نعمت پہ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ جو تیری تقدیر میں ہوگا، جو تیری قسمت میں ہوگا، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ تجھ سے چھین سکے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، اللہ کی رحمت ہو جائے کہ وہ بھی تیرا ہو نہیں سکتا۔ کیا حال ہے عزیزان محترم، تو صرف ایک ذات کا بھروسہ رکھو، وہ ہے رب کی ذات۔ اور سنا دوں، جو لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کا انجام دیکھ لو، جو حسد نہیں کرتے ان کا مقام بتایا، اب جو حسد کرتے ہیں ان کا بھی سوال دیکھیں۔ سنیے، قرآن مقدس اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے تمام کو حکم دیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، تمام سجدی میں چلے گئے إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، پھر انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ کیا سمجھی؟ دنیا کا پہلا گناہ کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا گناہ، اور اس کو بھی بتائیں گے تو اسلم بھائی، دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے تو وہ ہے حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ ارے علم میں اضافہ ہو گیا ہے، پہلے نہیں معلوم تھا، آج تو معلوم ہو گیا، تو بول دو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دنیا
پہلا جو گناہ ہے وہ ہے حسد. اس سے پہلے دنیا کا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی ابھی میں حدیث کی روشنی میں ظاہر کروں گا. وہ بھی قرآن سے سب سے پہلے ثبوت لے، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے قرآن پھر حدیث. یہ نہیں کہ پہلے حدیث پھر قرآن، سب سے پہلے قرآن پھر حدیث پھر اجماع امت. چلو بہرحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو سنی. اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا، فرشتوں سے کہا آگ لاؤ، مٹی لاؤ، پانی لاؤ، ہوا لاؤ. فرشتوں اس کو گوند کر مجسمہ تیار کیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ میں بتا رہا ہوں. مجسمہ آدم کا تیار. ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی یار، حالانکہ اللہ نے مشورہ تو پہلے ہی کر لیا تھا. قرآن نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. لگ رہا آپ بور ہو گئے، ٹائم ہو گیا آپ کا، بس 5 سال بول دے. 10-15 منٹ اور چلے تو 10-15 منٹ اصل بھائی نے کہتی انشاءاللہ 10-15 منٹ اور انشاءاللہ اسی موضوع پہ بڑے غور سے سنیں. تو قرآن نے کیا کہا کہ جب بھی کوئی مشورہ کرا کرو نا، کوئی بھی کام کرا، کوئی بھی کام، تو مشورہ ضرور کر لیا کرو. اور آپ کی جو یہ محفل ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں، میں نے پر یہ بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اس کو میں اپنے حجرے کے اندر اور جہاں میٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، لیکن آپ یہ سمجھیے اس محفل سے میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کی پوری برادری کو سلام بھی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں. سب سے اہم چیز یہ کہ آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے شادی کی شروعات کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا پسند آتی ہے کہ اگر کسی بچے کی شادی ہو تو سب لوگ پیسہ کر لیتے ہیں، اس کو اکٹھا دے دیتے ہیں، یہ بہت عمدہ چیز. تیسری چیز کیا کہ جب آپ ابھی مجھے معلوم ہے کہ میری میلاد ختم ہونے کے بعد آپ لوگ میٹنگ کرو گے، مشورہ کرو گے، اور تمام بزرگ بیٹھے بولتے نا، بیٹھے سب بیٹھ جائیں گے اور پھر مشورہ کریں گے. یہ بھی چیز بہت اچھی ہے، سنت ہے نا. تو اب پھر سنو، یعنی اس اللہ کو فرشتوں سے مشورہ لینے کی تو ضرورت تھی نہیں صاحب. اللہ کو ضرورت تو نہیں تھی فرشتوں سے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے جواز کے لیے بول دیا کہ بندوں جب بھی کوئی کام کرو مشورہ کر لیا کرو، اس لیے کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے. تو اب کس نے گھمنڈ کیا؟ ابلیس نے. آدم سے کون حسد کیا؟ ابلیس. تو اللہ نے آدم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ابلیس نے حسد کیا. ابلیس کہاں تھا؟ جنت میں جھولا جھولا کرتا تھا صاحب، جنت میں جھولا. اور جاننا چاہو گے تمام فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، پڑھایا کرتا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا صاحب. لیکن حسد، آدم سے حسد کیا تو اللہ نے بلندی سے زمین پر پھینک دیا. اب اور سننا چاہو گے اس کے تعلق سے، ابلیس وہ ہے کہ اگر اس کی عبادتیں اگر دیکھی جائیں، اگر اس کے سجدوں کو پوری دنیا پر بچھا دیا جائے تو رائی کے دانے کے برابر جگہ نہیں ملے گی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. سجدہ نہ کیا، لیکن پھر اتنا ذلیل کیوں، پھر اتنا رسوا کیوں، پھر اتنا مردود کیوں، پھر اتنا مرعوب کیوں؟ پھر مصطفیٰ کی امت قیامت تک کے لیے پر لعنت بھیجتی رہے گی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا حسد مت کرو. اس نے حسد کرا، اور جو حسد کرتا ہے کہ ابلیس نے تو دوبارہ سے پھینکا، فرمایا جہاں، کہاں سے پھینکا؟ وہاں سے جہاں. ابھی جو جہاں پہلے سے ہی موجود ہو پھر وہ کہاں جائے گا؟ جو جہاں پہلے سے ہی موجود ہو وہ کہاں جائے گا؟ بھائی وہ تو بہت اندر چلا جائے گا. ایسے بھی جہنم اوپر نہیں ہے، جہنم نیچے ہی ہے. جہنم کہاں ہے؟ نیچے ہے. تو سمجھ لو کہاں جائے گا. اس لیے میں اس محفل سے، اس مجمع سے ایک چیز لے کے جانی ہے، اور وہ یہ کہ آج کے بعد ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے. بالفرض اگر سوچ لو کہ آپ نے کسی سے حسد کر لیا تو کیا اس کی دولت آپ کو مل جائے گی؟
اس کی شہرت آپ کو ملے گی، اس کی عزت آپ کو ملے گی، اس کی طاقت و قوت، اس کی دولت، کچھ نہیں ملے گا۔ ابھی جب کچھ ملے گا ہی نہیں، جس چیز پہ کچھ نہیں ملنا اس پہ بحث کیوں، اس پہ حسد کیوں، اس پہ جلن کیوں، اس پہ عداوت کیوں، اس سے دشمنی کیوں؟ تو آج کے بعد انشاءاللہ اس مجمع سے ایک پیغام لے کے جائیں گے کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ اور سنو، حضرت امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مومن کے اندر حسد پایا جاتا ہے، مومن کے اندر حسد پایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ یعقوب کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے ہو؟ یقیناً حسد کیا جاتا ہے مومنوں میں۔ بولے وہ کیسے؟ وہ بھی سن لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے کنویں میں ڈالا؟ کون ان کے ابا سے جھوٹ بول کے لے گئے؟ کون ان کے کپڑوں کو بھیڑیے کے خون میں لے کے آئے؟ کون کنویں میں ڈال کے آئے؟ کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے، اور اس کے علاوہ مفسرین نے بھی اپنی تفسیرات کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرنے لگے کہ ارے یہ یوسف سے محبت ابا زیادہ کرتے ہیں، ایسا کرو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو بولے یوسف ہی کو ختم کر دو تو اس کے بعد ساری عزت یہی ملنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہی کام کیا جو نہیں کرنا تھا، حسد کیا۔ تو اس کی وجہ یہ نکلی کہ زندگی بھر پریشان رہے۔ یوسف کی حفاظت تو اللہ نے کہی، حفاظت کس نے فرمائی؟ اللہ نے۔ کیسے؟ چلو آج چھوٹی سی معلومات اور بتا دوں، حالانکہ ٹاپک سے بٹوں گا نہیں، اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ، ٹاپک سے نہیں بٹوں گا، لیکن تھوڑے سی معلومات میں اضافہ آپ کے میں ضرور کر دوں۔ اور وہ اور یہ بھی آپ کو بول رہا ہوں، یہ بھی معلومات آپ کو نہیں ہوگی، ابھی سے بول رہا ہوں۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، ڈالنے نہیں جا رہے، ڈال دیا ہے، اور اس میں زہریلے جانور رہتے ہیں، میرا پیغمبر زمین تک نہیں پہنچے جب تک تختہ لگا دو۔ سورہ یوسف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ جبریل کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ تم اتنی تیز آیا کہ زندگی میں پھر کبھی نہیں آیا، اور میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف کا کنویں میں ڈال دیا اور زمین تک نہیں پہنچنے پائے جب تک جبریل نے تختہ لگا دیا۔ اب کتنی تیز آئے ہوئے۔ اب اس کے اندر کوالٹی دیکھیں، اس کے اندر حکمتیں دیکھیں، باریکیاں دیکھیں کہ جبریل وہاں سے چلے، تختہ تو لگائی دیا لیکن بیچ میں وہاں سے چلے تو کیا کہا؟ اے زہریلے جانوروں، اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے، اپنے سوراخوں سے باہر مت نکلنا، سوراخوں سے باہر مت نکلنا۔ لیکن ایک زہریلا سانپ جیسے یوسف گئے ایک دم کاٹنے کے لیے بھاگا۔ ایک کتاب ہے کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ ایک زہریلا جانور دوڑ کر آیا حضرت یوسف کو کاٹنے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام اتنے تیز چلائے، اتنا تیز چلائے کہ اس کا کان بہرے ہو گئے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے سانپوں کو بہرا کر دیا، قیامت تک کے لیے کوئی سانپ سن نہیں سکتا، کان ان کے بہرے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال تو انہوں نے جو حسد کیا کس کی بنیاد پر؟ حسد کا چاہت کی بنیاد پر۔ اب یہ کون دیکھیں، اب سب سے پہلی ہسٹری جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، اب اس میں دوسری ہسٹری بھی آپ سن لیں۔ آدم کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، دوسرے کا نام تھا حابیل۔ تو اس کے بعد قابیل نے کس کو قتل کیا؟ حابیل کو۔
سن لو صاحب، قابیل نے کس کو قتل کیا؟ ایک جگہ حابیل کو۔ کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کیا کیا؟ حسد کیا۔ تو دیکھ لو کہ آج تک تاریخ کے صفحات پر حابیل کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو ذکر جمیل ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن قابیل کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ برائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ برائی کے ساتھ۔ تو یہاں سے کیا سیکھا؟ کہ ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں میں بلند ہونا ہے، مقبول ہونا ہے، اللہ کی نظروں میں ہمیں نہیں گرنا ہے۔ اب جس کو اللہ کی نظروں میں بلند ہونا ہے وہ حسد نہ کرے، اور جس کو گرنا ہے اللہ کی نظروں میں پھر حسد کرنا شروع کرے۔ عزیزان محترم، لیکن رب کی نظروں سے گر گیا، رب کی نظروں سے گر گیا تو پھر اس کو اٹھانے والا دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ پھر اس کو اٹھا سکے۔ اس لیے حسد نہیں کرنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ عزیزان محترم، حسد ایک بہت مہلک مرض ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے قرآن نے کہا ہم یحسد الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ لوگوں پہ حسد کرتے ہیں، لوگوں پہ کی چیز پر، اس پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا۔ مثال کے طور پر اسلم بھائی کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اب کوئی ان سے حسد کرے، رب تو دے رہا ہے اپنے فضل سے، کہہ رہا ہے اللہ من فضلی ہی، من فضلی، میں اپنے فضل سے دے رہا ہوں، میں اپنے فضل سے دے رہا ہوں۔ اب کوئی اس پہ حسد کرے، کوئی اکڑ جائے، تو جو اکڑ گیا اللہ کی نعمت کے سامنے، اللہ کے فضل کے سامنے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ایک اور اکڑا تھا جسے ابلیس کہا جاتا، جب وہ اکڑا تھا تو آج تک مردود قرار دے دیا۔ جب اتنا بڑا پارسا وہ مردود ہو گیا تو ہماری اور آپ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اس لیے ہمیں حسد نہیں کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسد کے تعلق سے میں نے بیان دیا ہے۔ اب آپ صرف 2-3 منٹ کے لیے اور نکاح کے تعلق سے بھی سن لیں تو انشاءاللہ اور بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ آج میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ عزیزان محترم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ کس کی؟ حضور کی۔ اور جس نے اس سنت سے بے رغبتی کی، یعنی جس نے اس سنت سے دوری بنائی، تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر وہ ہم میں سے نہیں جو اس نکاح سے دوری بنائے۔ ابھی جیسا کہ ہمارے مدرسے کے بچے نے کہا تھا، نکاح پہ اسی پر روشنی ڈالی کہ بھائی نکاح جو ہو وہ جلدی ہو جائے، اور ان بچوں کا نکاح تو بہت جلدی ہو رہا ہے مستقیم بھائیوں کا۔ نکاح جو ہو وہ اپنی عمر پر ہو، وہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور آج جو امت میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے اس فتنے سے بھی باز رہیں گے۔ ہاں، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی گناہ بچی سے یا بچے سے ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس کو تو ملے گا کیونکہ بالغ ہے، لیکن ماں باپ کو ضرور ملے گا۔ اس گناہ کا حساب ماں باپ کو ضرور دینا ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عمر پر مقررہ عمر پر اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دے اور شادی بھی کر دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اشارتاً کہہ رہا ہوں، اور باقی اب میں آپ کو بیان دے رہا ہوں کیا چیز مجھے بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ دیکھو لڑکی والے یہاں آ رہے ہیں، لڑکے والے یہ ہیں، کہیں سے جیسے لڑکی والے آئے یا لڑکے والے جائیں، کہیں بھی شادی والے دن لڑائی اور جھگڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اتنے لوگ آتے ہیں، اپنی طرف سے بھی اتنے رہتے ہیں، ادھر سے بھی اتنے آتے ہیں، تو کبھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایسا بول دیتا جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم ایسا بول دیتے جو اسے اچھا نہیں لگتا، اور اتنے لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس دن صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور رشتہ داری ایسے بھی توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جوڑیں۔ اگر آپ نے غلطی سے اپنے رشتہ دار کو جیسے بدنام کر
یاد رکھنا رشتہ دار کی بدنامی و بے عزتی کرنا خود اپنی بدنامی و بے عزتی کروانا. اگر رشتہ دار آپ مانتے ہوتے ہو تو ایسی باتیں نکل جاتی ہیں تھوڑی بہت اس پہ عمل نہیں کرنا بلکہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے. اب قاضی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پایا. وہ آج آپ کو میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے قاضی کہتا ہے کہ میں بحیثیت قاضی آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ایک وکیل کی موجودگی میں 2 گواہوں کی موجودگی میں میرے مطلب بولے 11,000 مثال کے طور پر 11,786 روپے علاوہ نانو نفقہ و سکنہ کے کرتا ہوں. لڑکی ہے تو کہہ کہ آپ اجازت دیتی ہیں اور لڑکا تو کہ آپ قبول کرتے ہیں ایجاب و قبول. تو صاحب سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں حدیث. دیکھیے مہر کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اس میں میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں, اتنے لڑائی اور جھگڑے میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھے جتنے مہر پہ دیکھا. یہاں تک کہ ایک سمجھی صاحب نے تو اپنے سمجھی صاحب کو گالی دی تھی, انہوں نے ان کو دی تھی, انہوں نے ان کو دی تھی. کس کے اوپر مہر پہ. اب وہ تو گالی دے رہے تھے, میں یہ سمجھا کہ معاملہ نہیں بن جائے یا پھر ہمیں اٹھ کے جانا پڑا. وہ سمجھاتے ہیں, عوام سمجھتے بھی نہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ مہر جب بھی رکھو اتنا زیادہ مہر نہ ہو کہ جس کو لڑکا ادائی ہی نہ کر پائے. عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے زیادہ مہر سے منع کیا ہے عمر فاروق اعظم نے. مہر اتنے رکھو جتنا لڑکا ادا کر سکے. اب لڑکا کما رہا ہے 10,000 اپنا مہر باندھ دیا, 1 لاکھ کب دے گا, وہ دے گا ہی نہیں. اور وہ لڑکا مہر دیتا نہیں. کتنے بزرگ ہوں گے اس میں جن نے مہر ہی ادا نہیں کیا ہوگا. اولاد نافرمانی کی وجہ جانتے ہو, اولاد جو نافرمان پیدا ہوتی جانتے ہو. آج اور معلومات میں اضافہ کر لو, ہماری اولاد اگر نافرمان پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے باپ نے ہماری ماں کا مہر ادا نہ کیا ہوگا. مہر نہیں دیتے, اس لیے مہر اتنا رکھو جتنا لڑکا آسانی اور محبت کے ساتھ ادا کر دے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اتنا کم رکھو کہ مہر بھی ادا ہو جائے اور لڑکا شادی کی رات ہی اس کو ادا کر دے. یہ اصل اصول سب سے پہلے. دوسرا صاحب اور ایک مسئلہ آپ لوگوں میں بہت ہوتا ہے, بہت. اب آپ لوگوں سے مراد رائن برادری نہیں, تمام ہی میرے فاطمی رکھو, میرے فاطمی اور شرف پیغمبری. جہاں سے اس جگہ سے لے کر اسلم بھائی ضرور جانتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے کوئی ہمارے بزرگ جانتے ہو, سب کی بات اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر 90 سے 95% تو جانتے نہیں ہوں گے یہاں سے وہاں تک کہ شرف پیغمبری کیا ہے اور مہر فاطمی کیا ہے. یہ بولے حضرت مہر فاطمی کا ذکر میں نے پورا مطلب موبائل میں بھی یاد ہے پورا دونوں. تو یہ کہہ رہا حضرت اتنا کون ادا کرے گا. یعنی ہماری عوام یہی تو نہیں سمجھتی. آپ کسی کو بھائی آپ یہ سمجھیے نکاح بولا جاتا ہے, کہہ رہے وہ سرے پیغمبری, ارے بھائی سونے کے سکے دینار و درہم ہے دیکھ لو. ارے وہ تو مانتے ہی نہیں, وہ یہ سنتے ہیں قاضی ہمارا نہیں ہے تو دشمن ہے, یہ تو غلط بتا کے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو صحیح مشورہ دے کر جا رہا ہوں. آپ جب قاضی بنتا تو کیا کہتا ہے, سکہ رائج الوقت, سکہ رائج الوقت. اس کا مطلب کیا کہ آج کے دور میں جو روپیہ چل رہا ہے یہ لکھ رہا ہوں میں. دیکھیے ایک سونا چاندی لکھواتے ہیں, خود گھر میں 2 تولے نہیں ہوں گے, وہاں سونا چاندی لکھوا رہے ہیں. تو اس سے گریز کریں آپ. دیکھو اس مجمع کا مطلب یہ کہ جو چیزیں بیان ہو اس میں ہمیں عمل بھی کرنا. تو کیا کہتے ہیں کہ اب یہ مہر تو ہو ہی گیا, تو مہر اتنا رکھیں جتنی ضرورت ہے. اب علاوہ نان و نفقہ. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بولے اسلام نے تو بہت زیادتی کری ہے عورتوں پر, بہت زیادتی کر لی. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو مقام جو رتبہ عورتوں کو دیا ہے وہ تو ماشاءاللہ جتنا اسلام کا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. اسلام نے تو بہت عظمتیں دی ہیں, شروع سے ہی عظمتیں دے دی ہیں کہ شوہر مہر دے گا کہ نہیں. بولے یہ سے اٹھ کر چلے جائے, مہر دے گا کیا؟ ہاں. بولے قدم ایک آگے بڑھاؤ, بڑھا دیا. پھر نان, نان یہ فارسی لفظ ہے. کیا لفظ ہے فارسی؟ اس کا مطلب روٹی. کہ شوہر تو روٹی دے گا اپنی بیوی کو, روٹی. اب روٹی کیسے دے گا؟ بنا کے دے گا, ہوٹل سے لا کے دے گا, کہیں سے کسی سے بنوائے گا, کہاں سے دے گا؟
میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، یہ بھی ہماری ماں اور بہنوں کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو بنا کے کھانا ہمیں دیتی ہے۔ منی اسلم بھائی موجود ہے، دیکھ لو اگر کہیں لکھا ہو کہ عورت ہی کھانا بنائے گی، عورت ہی روٹی بنائے گی، کہیں وہ ثابت کرو۔ شریعت نے شوہر کے اوپر لازم قرار دیا ہے تمہیں روٹی دینا ہوگا، یا تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو پکا کر دینا ہوگا، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ شوہر کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو روٹی دے، روٹی بہر بھی دے، روٹی بھی دے۔ پھر نفقہ، یہ ہے عربی لفظ۔ نفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے مانو؟ خرچہ۔ کیا ہوتا ہے؟ خرچہ۔ اس کے سنگار کے لیے تو خرچہ دے سکتا ہے، نہیں دے پائے گا تو پھر قدم پیچھے کیجو گا، وہ تو ابھی سمجھ کیا ہے؟ بولے نفقہ یعنی خرچہ بھی دو۔ اب خرچہ میں اس کی کئی چیزیں آ رہی ہیں جو بھی جائز صورت ہے، جائز بولو ناجائز، جائز جتنی بھی صورت ہے اس کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے واقعی شرعی اعتبار سے، وہ تمام خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ پھر شریعت نے کیا کہا؟ وَسُكَنَا، سکنا کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی رہنے کے لیے، کہ رہنے کے لیے چھت ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ تو لڑکی کو روڈ پر لا کر ڈال دی، کہ اس کو رہنے کے لیے جگہ ہے یا نہیں، سر چھپانے کے لیے چھت ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، تو اسلام یہ مذہب ہے جو بہت بڑا بڑا پیغام دے رہا ہے۔ تو عورتوں کا مقام تو اسلام نے یہی سے بلند کر دیا، اے اسلام کی شہزادیوں، اے مذہب نہ کہ تمہارے اوپر ظلم لیا گیا ہے، بلکہ ہم نے تو تمہارے لیے بلند کر دی ہے، تمہیں بلند کر دی ہے کہ رہتی دنیا پر تم جتنا بڑا شکر ادا کرو اتنے ہی کم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔